مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس سے پوچھا گیا آپ سے زبردستی بیعت لی گئی؟ مولا علی نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور یہاں بریکٹ میں ہمارے ذوق کا جملہ ہے، مولا علی کے تو بیٹے سے 22,000 خونخوار بھیڑیے مل کر زبردستی نہ بیعت لے سکے، کیونکہ وہ یزید جو تھا وہ کسی بھی قابل نہ تھا۔ تو اتنی نااہلیت جب سامنے ہو اور ادھر مولا علی کا لخت جگر ہو، کہ پانی بند ہوتا ہے ہو، آگ لگانی ہے لگاؤ، ذبح کرنا ہے کرو، جو ہوتا ہے کرو، سر داد نہ داد دست در دست یزید، ٹھیک ہے۔ تو بھائی صاحب جب بیٹے کی پاور اتنی ہے تو وہ تو خود شیر خدا ہیں۔ اگر حضور کے مسلح پہ کھڑا امام ناحق ہوتا، مولا علی ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیتے؟ پھر وہ کانوں میں بولتے ہیں، کانوں میں وہ چاہتے تھے کہ حالات خراب نہ ہو۔ اچھا وہ چاہتے تھے حالات خراب نہ ہو تو تم کو اب کیوں کر رہے ہو؟ کیا نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ کہتے تھے کہ اتحاد پارا پارا نہ ہو، تو اب تم پر کون سی وحی آئی ہے کہ تم یہ سسٹم چلا کے اتحاد پارا پارا کرو گے؟ کچھ شرم کرو۔ مولا علی کے کہلانے کے دعوے دار ہو تو پھر مزاج علی پہ رہو۔ کیوں قبلہ؟ پھر مزاج علی پہ رہو، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں، سننا بھائی صاحب، پھر آپ کو خیبر سے میں بخاری میں لایا تھا، اب آپ کو پھر ان 2 مقامات کو سامنے رکھ کر یہ تیسری روایت سامنے رکھ کے نتیجہ تو پہلے نکل چکا ہے، اگر کہیں بھی کوئی روشن دان کا سوراخ رہ گیا ہے تو آ رہا ہے علی کے در کا نور۔ غور سے سماعت فرمائیں، غور سے سنیے گا۔ مولا مرتضیٰ سے پوچھا، آپ سے زبردستی بیعت لی گئی صدیق پاک کے لیے، مولا مرتضیٰ نے فرمایا وہ پوری حدیث کوٹ کی جو میں نے آپ کو سنائی بخاری سے، نماز کا وقت ہے اور حضور کیا کریں نماز کے لیے، کیا حکم ہے۔ مولا علی کے یہ جملے، آب زر چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو برطانیہ سے منگواؤ کوئی نور ہیرا، اس کو پیسو، اس میں کچھ ملا کے لکھا جا سکتا ہے تو لکھو۔ آب زر تو سونے کا پانی ہے نا، آب زر کیا ہے جو مولا علی نے کہا؟ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور سے عرض کیا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں میں غیر حاضر نہیں تھا، میں آپ سے صرف اس لیے رعایت کر رہا ہوں کہ آپ علی حجویری گنج بخش فیض عالم کے شہر کے ہو، اس کے سوا آپ سے محبت کا اور رشتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز فرماتے تھے دربار داتا سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی، لاہور والو بختور ہو کہ فیض عالم کے نگر میں بستے ہو، لاہور والو جایا کرو، جاتے ہو مزید جایا کرو۔ اپنے بچوں کو ابھی چھوٹی عمر میں ان کی انگلی پکڑ کے کبھی سنڈے کو، کبھی پیر کو، کبھی جمعرات کو، جو آپ کے لیے اوقات کار ٹائم آسانی سے دستیاب ہے، انہیں سکھاؤ آداب کے، سر کو ڈھانپ کر وضو کروا کے فیض عالم کی چوکھٹ پہ لے جایا کرو، داتا کے قدموں میں ڈال دو اس سے پہلے کہ کفراڈیا بابا آپ کے بچے کو اغوا کر لیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ دورے داتا پر یہ بہت بڑی بارگاہ، بختور ہو کہ فیض عالم کے شہر کے ہو، اور کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم اب حوالہ ڈھونڈ کے آپ کو دیتے۔ یہ بات میں نے اپنے مرشد اقدس قدس سر العزیز کی مبارک زبان سے بھی سنی اور مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ بعض بندوں کی بخشش تو اس لیے بھی ہو جائے گی کہ کسی ولی کے شہر کے ہوں گے۔ بس یہ ہے عقیدہ داتا صاحب والا رکھنا۔ داتا صاحب کو جاننے کے لیے ایک ہی کائنات میں کتاب ہے، وہ کشف المحجوب ہے جو بچ گئی۔ آپ نے اور بھی کتابیں لکھی لیکن مستند جو نسخہ اور آپ کی
وہی سیرت ہے، اسی میں آپ جان سکتے ہیں دادا صاحب کہاں سے کہاں تشریف لے گئے۔ فیض عالم والا عقیدہ رکھنا۔ فیض عالم جب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پہلے نمبر پہ صدیق پاک، دوسرے نمبر پہ عمر پاک، تیسرے نمبر پر عثمان پاک، چوتھے نمبر پر مولا علی پاک۔ جب مولا علی کا بیٹا سرکار علی اجویری ترتیب میں پہلے صدیق کو لاتے ہیں تو مکھانے کھانے والے انہوں تے نہیں مکرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی کئیوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے میسج کیا ہوا ہے نیٹ پر کہ ہم یہاں سبحان اللہ کہہ دیں استخارے کے لیے، تو تقریر ختم ہو رہی، آپ کو پتہ نہیں جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جناب مکھانے مکا دیتے نے تو مان دے اجے بھی داتا صاحب دی نہیں۔ دادا صاحب پڑھ لیں کشف المحجوب شریف، چاہے اوقاف کی چھپی پڑھ لیں، سمجھ گئے؟ پہلا نمبر صدیق پاک۔ یہ آپ کو اتنی سیر کرا کے بھی پھر ہم نے کہا کہ اگر اتنے نسخے بھی سمجھ میں نہ آئیں تو دادا صاحب والا نسخہ اپنا لو۔ دادا صاحب والا نسخہ اپنا لو۔ صدیق پاک اول بھی ہے افضل بھی ہے۔ تو جب حضور گنج بخش فیض عالم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو میں اور آپ کیا ہیں بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں جب حضور سے عرض کی گئی نماز کے وقت میں تو میں غیر حاضر نہیں تھا۔ اگلا جملہ ایک اور ہے، میں بیمار بھی نہیں تھا۔ واہ، یاد کر لو یاد کر لو یاد کر لو یاد کر لو، ابھی خیبر سے لایا ہوں آپ کو پھر کے۔ فرماتے ہیں میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا۔ تیسرا جملہ تو کاٹ کے رکھ دیتا ہے اس رفظ اور رافضیت کو کہ مولا مرتضی ارشاد فرماتے ہیں حضور نے میرا نام نہیں لیا۔ سوچ لو سوچ لو سوچ لو۔ مولا علی فرماتے ہیں غیر حاضر بھی نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا، حضور نے میرا نام نہیں لیا، ابو بکر پاک کا نام لیا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اور وہ جو چورن ہے نا کہ سیاسی خلافت ہے، اس چورن کو نالے میں پھینک دو اور مولا علی پاک کا شفا والا نسخہ لو۔ حیدر قرار فرماتے ہیں سید عالم نے ہمارے دین کے لیے ابو بکر کو چن لیا، ہمارے دین کے لیے، ہمارے دین کے لیے، سیاست کے لیے نہیں، ہمارے دین کے لیے ابو بکر کو چن لیا۔ ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی ابو بکر کو چن لیا۔ یاد رہ جائے گی، یاد رہ جائے گی، یاد رہ جائے گی۔ اللہ ماننے کی توفیق دے۔ اور آخری گزارش یہی ہے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام اہل سنت سے میں ملتمس ہوں، ہمارا طریق یہی رہا ہے کہ ہم ادب والے ہیں۔ یہ تو خرابیاں نہ ہوں تو ہم بھی کوئی اور آپ کو باغ کی سیر کرائیں، لیکن اس وقت ضروری یہی ہے کہ جب ہزار پوسٹیں اور ہزار کلپس دن رات ان پاک ہستیوں کے بارے میں جھوٹ اور فراڈ پر مبنی عام کیے جائیں تو پھر ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ہم اتنا سفر کر کے آئیں اور آپ کو کہیں اور کی سنا کے کہیں اور جائیں۔ جو ضرورت ہے میں نے اس کے لیے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔